لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا حضور بتوئی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق کے وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جمعۃ المبارک کی سعادت مند گھڑیوں کے اندر ان بابرکت لمحات کے اندر میں نے لب کشائی کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی. ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے ولیکن رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور نبوت کے ختم کرنے والے ہیں. نبی رحمت علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی. ایک بیٹا ہوا, بچہ صرف ایک ہوا, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ جو نبی رحمت علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے, لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. مردوں کا فرمایا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے ولیکن رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبوت کے ختم کرنے والے ہیں. اس میں حکمت کیا تھی؟ کیونکہ چلا آ رہا تھا کہ نبی کا بیٹا نبی بنتا ہے. اس میں حکمت تھی کہ نبی کا بیٹا نبی بنتا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی ٹھہرے, اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف نبی ٹھہرے. اللہ تعالیٰ کیونکہ نبوت کا دروازہ بند کرنا چاہتا تھا, نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا نبی رحمت علیہ السلام پر, تو اس لیے نبی رحمت علیہ السلام کے ہاں بچہ صرف ایک ہوا, اسے بھی بلا لیا اور اعلان کر دیا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بس سنو, تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, ہم نے اس کو رسول بنایا ہے اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا. یہ اعلان ہو چکا, اب اعلان ہو چکا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ یہ آخری نبی ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب دیکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اور آپ کے اقوال کیا کہتے ہیں. قرآن مجید کے متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ختم ہونے کا ذکر موجود ہے کہ بس آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. 150 سے زائد احادیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد, کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مثالیں دے دے کر احادیث کے اندر موجود ہے
ایک حدیث مبارکہ جس کے اندر نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح کوئی گھر بناتا اور پھر گھر کے اندر ایک اینٹ لگنا باقی رہتی ہے، یعنی گھر بن چکا ہے، مزین ہے، آراستہ ہے، تیار ہے، مگر ایک اینٹ کا خلا باقی ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح وہ جو آخری اینٹ ہوں مجھ محمد کو بنا کر بھیجا گیا، بتا دیا جو نبوت کا گھر 1,00,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں، خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ گھر مکمل ہو چکا ہے، دیوار مکمل ہو چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے، الا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا، فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے، 30 جھوٹے مدعیان نبوت اعلان کریں گے نبی ہونے کا، مگر انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، باقی سارے فتنے کے جتنے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام آپ کی موجودگی کے اندر ہی مسیلمہ ابن کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک مرزائی فتنہ آج بھی موجود ہے جس کے متعلق ہم نا آشنا ہیں۔ ہمارے بچوں کو پڑھانے والے بھی مرزائی ہیں، اگر آپ دیکھیں ہمارے بچوں کو پڑھانے والے بھی مرزائی ہیں، مگر ہم لا علم ہیں، ہمارے بچے لا علم ہیں اس حوالے سے کہ مرزا ہے کیا، مرزائی نواز ہے کیا، اس کا اعلان کیا ہے، اس کا مونو کیا ہے، ہم بھول چکے ہیں، اور ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جا رہا۔ آج یونیورسٹی اور کالجز کے اندر بہت سے پروفیسر ہیں جو قادیانی ہیں، جو ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کو دین سے ہٹا رہے ہیں، مگر ہمیں اس سے غرض کیا؟ ہمیں تو تعلیم چاہیے۔ ہم نے بچوں کو سکھایا ہی کب ہے کہ مرزا کیا ہے، مرزائی نواز کیا ہے۔ مرزائی ایک ایسا فتنہ ہے جو اٹھا اور جس کی سرکوبی کے لیے بڑے بڑے لوگ اٹھے۔ مرزائی ہے کیا؟ پہلے اس کے ظاہر کو دیکھتے، خلقت مبرأ من کل عیب، میرا نبی تو وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، مگر مرزا ہے کیا؟ مرزائی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ آنکھ سے کانا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، جو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ مرزائی کا باطن اور اس کے اعمال تو اپنی جگہ پر، مرزائی کا ظاہر بتا رہا ہے یہ عیب دار ہے، جو عیب دار ہو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، جو عیب دار ہو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کا جب اعلان ہو جائے، قرآن اعلان کر دے کہ خاتم النبیین، نبوت کا دروازہ بند ہے، تو پھر تو ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور مرزائی فتنہ جس نے اعلان کیا نبی ہونے کا، اس کے دعوے سنیے گا۔ یہ شخص جس کا نام مرزا غلام احمد ہے، نام کیا ہے؟ مرزا غلام احمد۔ غلام احمد کے معنی ہے احمد کا غلام، اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ احمد کا غلام، جو کسی کا غلام ہو وہ بھی نبی نہیں ہوتا۔ جس کا نام بتایا کہ غلام احمد احمد کا غلام ہے، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ نبی تو غلامی سے پاک ہوتا ہے، اس کا نام پاکیزہ مطہر ہوتا ہے، اس کا ظاہر پاکیزہ ہوتا ہے۔ مرزائی انگریزوں کے پیسوں پر پلنے والا ہے، ان کے ہاں نوکری کرنے والا ہے، ان کے ہاں نوکری کی، ان کے پیسوں پہ علم پڑا، ان کے ہاں نوکری کرتا رہا۔ پھر یہ مرزا، ہمارے بزرگ کہتے ہیں اسے جھوٹا نبی نہ کہا جائے،
بلکہ اسے کانا کہا جائے، کیونکہ نبی تو ہے ہی نہیں۔ جھوٹا نبی بھی اشارہ دیتا ہے، بلکہ اسے کانا کہنا چاہیے۔ مرزا غلام احمد قادیان سے اٹھا، انگریز کی گود میں پلا، ان کے پیسوں پر پلا، اور آج بھی آپ یورپ کے اندر پیغام بھیجے کہ میں مرزئی ہوں، اگر کوئی پیغام بھیجے اللہ پاک معاف فرمائے، اگر یہ پیغام بھیجے کہ میں مرزئی ہوں، مجھے خطرہ ہے، مسلمان مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے، آپ دیکھیے گا ویزا کتنی جلدی آتا ہے۔ یورپ کیوں پشت پناہی کر رہا ہے مرزا نوازوں کی؟ یہی وجہ ہے، یہ ان کی گود سے فتنہ اٹھا، ان کی گود میں پلا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں مرزا غلام احمد کی۔ پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد پہلے یہ ایک جج کے ہاں ساتھ جیسے کوئی مشیر ہوتا ہے یہ کام کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اس کا علم بڑھتا گیا، اس نے پہلا دعویٰ کیا میں محدث ہوں۔ اس کے دعوے سنیے گا، میں محدث ہوں، یعنی میں حدیثیں پڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا میں مجدد ہوں، یعنی کہ میں دین کے اندر تجدید کرنے والا ہوں۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں جو قرب قیامت کے نزدیک آئے گے، میں امام مہدی بن کے آیا ہوں۔ پھر تھوڑا سا وقت گزرا، دعوے بڑھتے گئے۔ پھر اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آسمان سے اترنا ہے وہ مجھے اتارا گیا۔ یہ اس کے دعوے۔ اب بات یہاں تک ختم نہیں کی، پھر اس سے آگے بڑھا، کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، مطلب میں حضور کا سایہ بن کے آیا ہوں۔ اور اللہ کے بندے اور گندے کمینے، جس خدا نے اپنے نبی کا زندگی میں سایہ نہیں بنایا، وہ کسی کو سایہ بنا کے کیوں بھیجے گا؟ اب پھر اس کے بعد اس نے اگلا دعویٰ کیا، کہتا میں بروزی نبی ہوں، یعنی میں واقعی نبی ہوں اور مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ یہ اس کی اپنی کتابوں کے اندر دعوے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے۔ اب پھر اس نے پیشن گوئیاں شروع کر دی۔ اس نے رات کو حدیث پڑھ لی ہوگی، نبی رحمت علیہ السلام کی حدیثوں مبارکہ موجود ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے صبح اعلان فرمایا کہ اللہ پاک نے میرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا۔ اس نے حدیث پڑھی، صبح اٹھا، صبح اٹھ کے اعلان کر دیا کہ آسمانوں پہ میرا اور محمدی بیگم کا نکاح کر دیا گیا، مجھ پر وحی اتری۔ یہ اس کے دعوے سنیے۔ اب جس کا آسمان پہ نکاح ہو گیا، محمدی بیگم کے پاس نکاح کا اس نے پیغام بھیجا، اس نے نکاح سے انکار کر دیا۔ اس نے نکاح سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں کرتی اس کے ساتھ نکاح، یہ تو جھوٹا لعین ہے، میں اس کے ساتھ کیسے نکاح کروں؟ یہ اس کی منت و سماجت کرتا ہے، یہ میری عزت رکھ، میں نے وہی آسمان سے سنائی ہے لوگوں کو۔ اب نکاح نہ ہوا، جب نکاح نہ ہوا تو اس نے اگلا قدم اٹھایا، اس نے کہا اگر اس محمدی بیگم کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو گیا تو 2 سے 2.5 سال کے بعد مر جائے گا۔ مرزا قادیانی نے خود یہ لوگوں کو بتایا کہ اگر محمدی بیگم کا نکاح، اب مجھے یہ بتاؤ، جس کا نکاح آسمان پہ ہوا ہو زمین پہ نہیں ہوتا ہے، اب یہ خود اپنی باتوں سے خود کو باطل کر رہا ہے، اس کا دماغ دیکھیے گا۔ پھر محمدی بیگم کا نکاح کسی اور مرد کے ساتھ ہوا، کئی سالوں تک وہ زندہ رہے، 2-2.5 سال نہیں، اس کے ہاں بچے ہوئے، اس کے بچے جوان ہوئے، اس کی یہ پیشن گوئی بھی جھوٹی کہلائی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کاڑا، یہ شخص اتنا بد زبان اور بد غلیظ تھا۔ ہمیں آج لوگ کہتے ہیں، میں جانتا ہوں فرقہ پرستی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور فرقہ پرستی سے ہمیں بچنا بھی چاہیے، مگر یاد رکھیے گا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہمیں ہلکی سی بھی نرمی نہیں کرنی چاہیے، ہلکی سی بھی نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ جو شخص مجھے نہ مانے اور مجھے آخری نبی تسلیم نہ کرے وہ سارے شیطان کے چیلے ہیں، وہ سارے شیطان کے چیلے ہیں۔ جو ہمیں شیطان کا چیلا کرے، جو کلمہ پڑھنے والے کو شیطان کا چیلا کرے اور مصطفیٰ کے غلام پر یہ انگلی دراز کرے
بتاؤ اسے کیا کہنا چاہیے؟ کیا ہمیں نہیں کہنا چاہیے جھوٹا؟ اور واقعی جھوٹے کو جھوٹا کہنا چاہیے، کافر کو کافر کہنا چاہیے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کی آپ کتابیں پڑھیں، متضاد ہے۔ کتاب کے ایک صفحے پر کوئی بات ہے تو دوسرے صفحے پر کوئی بات لکھ رہا ہے جو اسی بات کے متضاد ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کہاں ہوئی ہے؟ واش روم۔ کہاں ہوئی ہے جی؟ نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور مرے واش روم میں، گندگی کی جگہ پر۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی یہ ایسا فتنہ ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ لوگ تعلیم دے رہے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جب بھی کبھی دین کا معاملہ ہے، نہ کبھی سیاست دان آگے آئے، نہ جاگیردار لوگ آگے آئے، نہ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے کبھی آگے آئے، کیونکہ ان کو بس اپنی سیاست سے غرض ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو سیاست پر رکھتے ہیں۔ اور بہت سے ہمارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے غلام احمد قادیانیوں کو کہا یہ ہمارے بھائی ہیں۔ سوچیں تو صحیح، آپ کس کو اپنا بھائی بنا رہے ہیں؟ کس کو اپنا بھائی کیا کرے؟ اب معاملہ یہ ہے، اس کے بعد جب اس نے دعویٰ کیا تو للکارنے والوں میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اٹھے اور فتنہ قادیانی کو دفن کر کے رکھ دیا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اٹھے اور آپ نے کہا اگر تو سچا ہے تو ہمارے ساتھ کلام کر، تو ہمارے سامنے تو آ، میدان میں تو آ۔ یہ بات نکلا، یہ نہیں آیا۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اعلان پر ان کے سامنے نہیں آیا مرزا غلام احمد قادیانی۔ پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی جب دعویٰ کرتا اور پھر بھاگ جاتا، اور نبی تو وہ ہوتا ہے جہاں بلائے جائے وہیں پہنچ جائے، اور واقعہ موجود نہیں جبل ابی قبیس پر جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جب ابو جہل نے حضور کو بلایا تھا، حضور تنے تنہا جا رہے تھے۔ پھر ایک بار نبی رحمت علیہ السلام مسجد سے نکلے تو ایک رکانہ پہلوان سامنے آتا، کہتا ہے اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ یہ رکانہ پہلوان یہ نبی رحمت علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین کو چڑھایا اور چڑھا کے فرمایا چلو آ جاؤ۔ نبی رحمت علیہ السلام رکانہ پہلوان کو کہتے ہیں تم میرے ساتھ مقابلہ کر۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تجھے موقع ہے تو مجھ پہ اپنے ہنر آزماؤ۔ اس نے 2 بار حملہ کیا، 3 بار حملہ کیا، تینوں بار نبی رحمت علیہ السلام نے اس کے وار کو فارغ کر دیا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اب میں وار کرتا ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام آگے بڑھے، حضور نے ہاتھ لگایا، وہ گر گیا۔ وہ اٹھا، اس نے اٹھ کر کہا لو جی میں تو ابھی ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا تھا، تو آپ نے جلدی سے مجھے نیچے گرا دیا۔ حضور نے فرمایا یہ کون سی بات ہے، میں دوبارہ مقابلہ کر لیتا ہوں۔ حضور نے پھر مقابلہ کیا، دوسری بار پھر جب حضور نے ہاتھ لگایا بس بازو لگانے کی دیر تھی، پہلوان پھر زمین بوس ہو گیا، پھر اٹھا، کہنے لگا ابھی میں سنبھلا ہی نہیں تھا کہ پھر گرا دیا، اور میں پھر کر لیتے ہیں۔ تیسری بار نبی رحمت علیہ السلام نے اس کو اٹھا دیا ایک ہاتھ پر۔ حضرت بلال کہتے میں دیکھتا رہا کہ نبی رحمت علیہ السلام ایک مشہور پہلوان کے ساتھ اس طرح لڑ رہے ہیں کہ جس طرح وہ بہت کمزور شخص تھا۔ حضور نے اٹھایا اور پٹک کے زمین پہ مارا۔ جب زمین پہ مارا رکانہ پہلوان اٹھا کلمہ پڑھتے ہوئے اس نے کہا میں نے بڑے بڑے لوگوں سے مقابلہ کیا ہے، خدا کی عزت کی قسم آپ کے بازو میں انسانی طاقت نہیں کوئی خدائی طاقت لگتی ہے، کوئی خدائی طاقت لگتی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام اسے زمین پہ گرایا۔ تو نبی جو ہوتا ہے جب بھی بلایا جائے ہر فن مولا ہوتا ہے، ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کو مقابلے کے لیے بلایا، مرزا غلام احمد قادیانی وہاں نہ پہنچا، اور اسی طرح اس نے کہا کہ مجھے جو وہی فرشتہ دیتا ہے اس فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ یہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا کیسا جاہل اور مخبوط الحواس شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا۔
اور پھر کہتا ہے رات کو مجھے وحی ہوتی ہے، اور صبح اٹھ کے عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے فتنے کو پھیلایا، اس کا فتنہ بڑھتا رہا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے مقابلے میں آئے اور آپ نے چیلنج کیا۔ چیلنج کیا تھا؟ مینار پاکستان کے سائے میں جمع ہوں گے، مرزا بھی آئے گا، پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی آئیں گے۔ کہنے لگا ہم تحریر لکھیں گے، جس کی تحریر اچھی ہوئی وہ سچا ہوا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا نہیں، مباہلہ ہوگا۔ مباہلہ یہ ہے ادھر قلم بھی ہوگا، کاغذ بھی ہوگا، قلم کو تو حکم دے گا، قلم خود چلے، اگر تیرے کہنے پہ چلی تو تو سچا، اگر مجھ سید کے کہنے پر چلی تو میں سچا، سبحان اللہ، میں بھی سچا، میرا نبی بھی سچا۔ تو پھر دیکھ جس نبی کے غلام کی یہ طاقت ہے اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھاگا، وہاں نہیں پہنچا۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی جب مینار پاکستان نہیں پہنچتا، پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا مرزا تو میدان میں نہیں آیا، پھر سن اس سید کی دعا ہے 24 گھنٹے سے پہلے تو جہنم واصل ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے گزرے نہیں، گھر کے اندر بیماری کے اندر مبتلا تھا، اور اس جھوٹے کافر کاڑے کو 125 بیماریاں تھیں۔ کتنی بیماریاں تھیں؟ 125 بیماریاں لگی ہوئی تھی۔ اور پھر 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے یہ اپنے گھر کے اندر باتھ روم کے اندر مرا۔ پھر اس کے بعد اس کی نسل چلی، نسل چلتی رہی، پھر مجاہد ختم نبوت اٹھتے رہے۔ ہر دور کے اندر ختم نبوت کے محافظ اٹھے۔ علامہ بدعیونی عبدالحامد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی ختم نبوت کے نام پر مجھے جیل کے اندر بند کیا گیا، انگریزوں نے بند کیا اور الٹا لٹکا کر آگ کے دھوئے کے ساتھ اور توڑی جلا کر میرے آگ کے اندر دھواں داخل کیا گیا۔ دمے کی بیماری لاحق ہوئی، ساری زندگی دمے کی بیماری کے اندر گزارے، اور پھر انگریزوں نے کہا اب بھی مان جاؤ۔ عبدالحامد نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سنو، جان جاتی ہے تو جائے، ہم اب بھی کہتے ہیں آخری نبی ہے تو ہمارے ہی نبی ہے۔ پھر اسی طرح مختلف حملے ہوتے رہے۔ علامہ بدعیونی کے بعد پھر اس کے بعد علامہ محمود رضوی، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اسی طرح جیل کے اندر ڈالا گیا، بڑی سزائیں جھیلی ہے مجاہدان ختم نبوت نے۔ علامہ محمود رضوی فرماتے ہیں کہ مجھے جیل کے اندر ڈالا گیا کیونکہ انگریز کا پٹھو تھا، انگریزوں کی جیل کے اندر ڈالا جاتا اور پھر اس کے بعد ظلم کیے جاتے۔ علامہ محمود رضوی کہتے ہیں ہمارے شلواروں کے اندر ایسے جانور موزی ڈالے جاتے جو کاٹتے تھے، اور نیچے سے شلواروں کو باندھ دیا جاتا اور کہا جاتا انکار کرو آخری نبی کہو کہ کارا ہے۔ علامہ محمود رضوی کہتے ہیں سنو، ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے رہیں گے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وقت نے بڑھائی دی اور باطل حریت امام شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ پھر وہ اٹھے مجاہد ختم نبوت بن کر کوہ استقامت پیر کرے اخلاق علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ جب آپ تحریک کو چلاتے ہیں، تحریک کو چلایا گیا، بڑی مشکلات آئی، بڑی تکلیفیں آئی، کئی بار لاٹھی چارج کیا گیا۔ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ آپ کو جیل کے اندر سزائے موت سنائی دی گئی اور کئی بار آپ کو جیل ہوئی، مگر عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کا ہمیشہ یہی نعرہ تھا قادیانی کافر تھے، کافر ہے، کافر رہیں گے، اور ہمارا یہی نعرہ رہے گا۔ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ آپ قد کے بہت بڑے قد کے لحاظ سے اونچے تھے، تو جیل کے اندر جو کپڑے دیے گئے وہ بھی مکمل پورے نہیں آتے تھے، آپ کو برف کے بلاکوں پر لٹا کر مارا گیا، مگر عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ ڈٹے رہے، کہا ہمارا ایک ہی اعلان ہے کہ پاکستان کی دھرتی
یہ اسلام کے نام پر بنی ہے، ہم تب تک نہیں جھکیں گے جب تک اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس نہیں ہوتا کہ قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے۔ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ایک شخص جیل کے اندر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اتنی تکلیفیں اور اتنی صعوبتیں اور اتنی مشقتیں کس طرح برداشت کرتے ہیں، یہ کتنی مشکلات ہیں۔ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے جیل میں مجھ سے سوال کرنے والے، تکلیفیں اپنی جگہ پر، جتنی یہ تکلیفیں دیتے ہیں ہماری محبت اتنی ہی مصطفیٰ سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ امام اشعری نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ ایک پاکستان کے اندر ایک افسر تھا جس نے آپ پر لاٹھی چارج کیا، آپ کے بازو پر لاٹھی چارج، آپ کے جسم پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ ابھی آپ اسی جگہ پر تھے جس ہاتھ سے، جس بازو سے اس نے علامہ اشعری نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ پر لاٹھی چارج کیا، وہی اس کا بازو شل ہو گیا، وہی فالج کا اٹیک ہوا، اس کا بازو کام کرنا چھوڑ گیا۔ علامہ اشعری نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اعلان کر دیا کہ میں اس کے ساتھ جو مرزے کا پوتا ہے اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، اسمبلی کے فلور پر میں اس سے گفتگو کرنے کو تیار ہوں، کہتے ہیں آخری رات تھی کہ صبح اسمبلی کے اندر میں نے جانا تھا اور میں نے جا کر گفتگو کرنی تھی، پھر میں نے سوچا آج کی رات کیا کیا جائے، میں نے وہی کیا جو بدر کی رات مصطفیٰ نے کیا تھا، کہ بدر کی رات تھی، ساری رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہے۔ علامہ اشعری نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری رات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا، اب مولا قادیانیوں سے ٹکرانا ہے، آج مجھے ہمت دے کہ کل اسمبلی کے اندر میں ان کے دعووں کو، ان کی دلیلوں کو رد کر سکوں۔ کہتے ساری رات میں عبادت کرتا رہا، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہا، پھر صبح ہوئی، تہجد کا وقت تھا، کچھ دوست میرے پاس آئے جنہوں نے دروازے پر دستک دی۔ امام اشعری نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی آپ سیرت کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو پڑھیں، یقین کریں اتنا خوبصورت جبہ پہنتے تھے اور اتنا خوبصورت امامہ پہنتے تھے، مگر ساری زندگی کرائے کے مکان پر بسر کی ہے، رکن اسمبلی ہے مگر کرائے کے مکان پر اپنی زندگی کو بسر کیا۔ امام اشعری نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ مسجد کے مکان پر رہتے اور اس مکان کا کرایہ مسجد کو دیا کرتے تھے، امام اشعری نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ۔ اور جب کبھی کوئی ملنے جاتا تو حال یہ تھا کہ کوئی ملنے آتا تو سیڑھیوں میں بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر کہتے اوپر اتنی جگہ نہیں میں آپ کو بٹھا سکوں، سیڑھیوں میں بیٹھ کر اس سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ باطل حریت امام اشعری نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تہجد کا وقت ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، کچھ دوست میرے پاس آئے، نادان دوست تھے، مجھے کہنے لگے مجھے کام ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں۔ امام اشعری نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا، وہاں کچھ قادیانی بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا ہم قادیانی ہیں، ہم آپ کو ایک آفر کرنا چاہتے ہیں۔ اس دور کے اندر کہ جب جیب کے اندر 1 روپیہ 2 روپیہ ہونا بھی بڑی بات ہوتی تھی، اس دور کے اندر امام اشعری نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کو قادیانیوں نے مخاطب کر کے کہا امام اشعری نورانی، صبح اسمبلی کے اندر بحث ہونے والی ہے، اسمبلی کے اندر آپ ہمیں جھوٹا کہلائیں گے اور لوگوں کے سامنے ہمیں جھوٹا کہیں گے، 1 کروڑ روپیہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ ہماری طرف سے پیشکش ہے۔ علامہ اشعری نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور آپ نے اس بریف کیس کو ٹھوکر لگائی، ٹھوکر لگا کر کہنے لگے ایمان بیچنا ہے، قیمت بہت تھوڑی ہے، ایمان بیچنا ہے، قیمت بڑی تھوڑی ہے۔ انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کوئی زیادہ پیسے لگا گیا ہے، کہنے لگے قادیانی آپ کو کتنی قیمت لگی ہے جو آپ ہم سے گفتگو کرتے ہیں اور قیمت کی بات کرتے ہیں؟ امام اشعری نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رات میری قیمت لگ چکی ہے، رات جب مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا تھا آنکھ لگی تھی مصطفیٰ تشریف لے آئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپکی دے کر فرمایا تھا اے اشعری نورانی
گھبرانا نہیں، میرا ہاتھ تیرے پیچھے ہے، بس بتاؤ اب ایمان بیچنا ہے، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، بتاؤ مجھے خرید سکتے ہو؟ کیا کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو خرید سکتی ہے جسے مصطفیٰ نے خرید لیا ہو؟ اب قادیانی پیسے لیے واپس پلٹے، امام اشرف نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اسمبلی کے فلور پر آتے ہیں۔ 7 ستمبر 1974 کے اندر قادیانیوں کو جھوٹا قرار دیا۔ اس نے بڑے ٹال مٹول سے کام لیا۔ وہ جو قادیانی کا پوتا تھا وہ طرح طرح کی بولیاں جانتا تھا، انگلش بولنا جانتا تھا، فارسی بھی جانتا تھا، اردو بھی جانتا تھا۔ وہ ٹنیلیاں مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس زبان میں وہ سوال کرتا تھا امام نورانی اسی سوال اور اسی زبان کے اندر اسے جواب دے رہے تھے، بتا رہے تھے اگر تجھے بولنا آتی ہے ہمیں بھی بولنا مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ امام اشرف نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے اسمبلی کے فلور پر کافروں کو جھوٹا قرار دیا اور مسیلمہ ابن کذاب اس دور کے اندر اٹھا۔ حضرت حبیب انصاری رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی، جب کذاب نے مسیلمہ ابن کذاب نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بعض روایتوں کے اندر کہ حضور کے دور کے اندر اس نے دعویٰ کر دیا، اس نے پیغام بھیجا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عرب کے آپ بن جائیں نبی اور باہر کا میں بن جاتا ہوں۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے رکا کیا، آپ نے فرمایا صرف ایک جملہ لکھا، تو کذاب ہے، تو کذاب ہے۔ اب اعلان کیا تم میں سے کون ہے جو پرچی مسیلمہ ابن کذاب کے پاس لے جائے۔ ایک صحابی اٹھے، حضرت حبیب انصاری، 12 بیٹے ہیں اور جن کی عمر بھی زیادہ نہیں، غریب سے ہیں، کھجوریں بیچتے، ٹوکرا سر پہ رکھا ہوا تھا، کھجوریں بیچتے ہو، حضور کی بارگاہ میں ساتھ ہی اتار کے رکھ دی، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ مسیلمہ ابن کذاب کے پاس جانا تھا اور وہاں شہادت پکی ہے، شہادت پکی ہے، آپ آگے بڑھیں، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور میں تیرے بچوں کا کیا بنے گا؟ حضرت حبیب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ناموس کے لیے سب کچھ حاضر ہے، میں جانے کو تیار ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا دیا اور اپنا نیزہ عطا فرمایا۔ حبیب انصاری کے ہاتھ ہے، حضور کا نیزہ ہے، اور نیزہ اور سواری حضور نے دی۔ حبیب انصاری نکلے مسیلمہ ابن کذاب کے سامنے، کہا یہ رکا لے کر آیا، اس کے اوپر لکھا ہے تو جھوٹا ہے۔ اب مسیلمہ ابن کذاب نے کہا تیرا کیا دعویٰ ہے، تو کیا کہتا ہے؟ حبیب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا جو نبی نے کہہ دیا، جو نبی کا دعویٰ ہے وہ بھی میرا دعویٰ ہے، کیونکہ میں ان کا غلام ہوں۔ اب حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وہاں پہنچ کر گفتگو کی، کہا کیا تو بھی مجھے جھوٹا کہتا ہے؟ کہا ہے میں تجھے بھی جھوٹا کہتا ہوں، میرے نبی نے کہا ہے میں بھی تجھے جھوٹا کہتا ہوں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اب سامنے کھڑے ہیں۔ اب مسیلمہ ابن کذاب نے کہا اپنے پیچھے دیکھ کتنے لوگ تلواریں پکڑ کر نیزے پکڑ کر کھڑے ہیں، تیرا سر قلم کر دیں گے۔ حبیب انصاری نے جواب دیا سن میں آپ پیچھے کیا دیکھوں، جب میں مدینے سے نکلا تھا میں نے مڑ کر اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، میں نے مڑ کر اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، اب میں تیرے نیزے والوں اور تلواروں والوں کو کیا دیکھوں؟ مسیلمہ ابن کذاب آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کر ایک بازو کاٹ دیا، کہا اب کیا عقیدہ ہے؟ کہا وہی عقیدہ ہے جو پہلے بتایا ہے۔ دوسرا بازو کاٹا، کہا وہی عقیدہ ہے جو مصطفیٰ نے بتایا ہے، بس تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے کہا کہ تو جھوٹا نبی ہے، ہمارے نبی سچے نبی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے گردن پر تلوار رکھی، کہنے لگا مان جا، گردن کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اب حضرت حبیب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے جو صبح اور رات سونے سے پہلے شہادت کی دعا کرتے ہیں، تو ان کو قتل کی دھمکی دیتا ہے جو رات سونے سے پہلے صبح اٹھ کر شہادت کی دعا کرتے ہیں، تلوار چلا کر تیار بیٹھا ہوں۔ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی رحمت علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی
صحابہ کے درمیان نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، فرمایا اے میرے صحابہ، حبیب انصاری میری ناموس پر قربان ہو چکا ہے، حبیب انصاری میری ناموس پر قربان ہو چکا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو جو ناموس رسالت پر جان